جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو میں اور میرے بھائی شہزاد صاحب تو اکثر ہم مختلف موضوعات پر بحث کرتے جاتے ہیں، باتیں کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور میں آپ کی طرف بہت کم دیکھ رہا ہوں، کیمرے کی طرف، اور میں تمام ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوں۔ لہٰذا بہت سے دوست کہتے ہیں کہ بھئی یعنی گاڑی چلاتے وقت آپ کو ریکارڈنگ نہیں کرنی چاہیے، تو میرے ہاتھ میں کوئی کیمرہ نہیں ہے، یہ وہ شہزاد صاحب کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ تو میں یہ ڈسکلیمر پہلے بتا رہا ہوں کہ میں وہ سارے سیفٹی پریکاشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی چلا کے سامنے دیکھ کر گاڑی چلا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بات جو انہوں نے پوچھی مجھ سے کہ ایک فرقہ معتزلہ، اس کا بہت ذکر ہے، انہوں نے کہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو دیکھیے، ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 150-200 سال بعد ایک مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو فرقہ معتزلہ کہتے ہیں، اور یہ اس فرقے کے جو خیالات تھے وہ جو ہمارے مین سٹریم دینی خیالات تھے ان سے بڑے متصادم تھے، لیکن اس کے اندر انہوں نے عقلی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی اور چیزوں کو، دینی معاملات کو پیور لاجک، جو کہ یونانی لاجک سے متاثر تھے اور عقلی بنیاد پر منطق کے اصولوں کے مطابق ان کو ایڈریس کرنے پر زور دیا۔ اور یہ پھر فرقہ اتنا پاپولر ہوا، اور پاپولر ہونے کی یہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے جو حکمران تھے ان کی جو سرپرستی ان کو حاصل ہوئی، اور معتصم باللہ اور اس طرح جو یعنی میں نام سب خلفاء کے نہیں بتا سکتا، تو 2-3 خلیفہ ایسے تھے کہ انہوں نے ان کے مسلک کو ایک سیاسی اپنے یعنی حکومتی مسلک کے طور پر ایکسیپٹ کیا، اور جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور اس کے بارے میں کہا، ان کو بہت سخت سزائیں دی گئیں، کوڑے مارے گئے۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ امام ابو حنبل رحمہ اللہ ہے، جن کا انتقال بھی ہوا وہیں قید خانے میں۔ تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری عقل سمجھ کے مطابق ہے اور جو میں نے پڑھا ہے۔ دیکھیں، ان کی جو اصل بنیاد اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب اسلام میں خوارج نام سے خارجیوں کا ایک فرقہ بنا۔ یہ بڑے شدت پسند لوگ تھے، اور جس وقت مسلمانوں کا حکومتی اور سیاسی نظام ایک مسئلے کا شکار ہوا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ نے ایکسیپٹ نہ کیا، اور ایک دوسرے کے سامنے یعنی ایک طرح کا اس بیعت کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اور منوانے کے لیے حضرت علی کو بھی میدان میں آنا پڑا، اور مسلمانوں کی ہی 2 جماعتیں آپس کے اندر سفارا ہوئیں جنگ سفیان میں۔ تو وہاں بیچ میں طے ہوا کہ ثالثی کی جائے۔ تو حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی چونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اس بات پر یہ یقین رکھتے تھے کہ جو بہت متقی آدمی ہوگا، تقوی میں بڑا ہوگا، وہ آپ میں سے بڑا ہوگا۔ تو مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک بزرگ اور ایک حدیث کو راوی کرنے والے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا ثالثی کے لیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بھی ایک ثالث آئے۔ اچھا، وہ میں اس واقعے کی پوری تفصیل میں نہیں پڑھتا، مگر اس کے نتیجے میں معاملہ حل ہونے کی بجائے معاملہ اور خراب ہو گیا۔ تو ایک گروہ مسلمانوں میں سے الگ ہو گیا، انہوں نے یہ کہا کہ دین کے معاملے میں قرآن کو ثالث بنانے کی بجائے انہوں نے انسانوں کو ثالث بنایا، جس میں دین کے ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا ان کے بقول معاذ اللہ یہ دونوں کافر ہیں، اور دونوں کے دونوں واجب القتل ہیں۔ اور وہ پھر انہوں نے وہ سخت پسند فرقہ جو تھا وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ ان کے عقائد میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی ایسا کام کرے گا جو گناہ کبیرہ ہوگا، تو وہ
اس گناہ سے اس کو کوئی توبہ مل ہی نہیں سکتی، اور اس کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور اس کے خلاف سختی کی جائے. یعنی اتنا شدت پسندانہ یہ تھا. یہ بحث پھر چلتی رہی، اس میں سے بہت سارے اور سب فرقے، سب برانچز ڈیولپ ہوئیں. ایک فرقہ ایسا بنا جو تھوڑا اعتدال والا تھا، اس نے کہا کہ ہاں ہے تو وہ کافر ہی، لیکن اس کو ہم کیوں سزا دیں، یہ سزا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. پھر درمیان میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. لیکن جو معتزلہ فرقہ تھا، اس کی بنیاد بنی تقریباً 748 عیسوی میں، جس وقت حضرت حسن بصری ایک بہت درویش بزرگ تھے اور عالم تھے، تو ان کی محفل میں ان میں سے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا واصل بن عطا. تو یہ بحث چل رہی تھی کہ بتائیے کہ وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے یہ رائے دی. انہوں نے کہا کہ جو یہ کرتا ہے وہ نہ تو مطلقاً مسلمان ہے اور نہ وہ مطلقاً کافر ہے. تو اس پر ہم نے عربی کا ایک فقرہ بولا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ واصل بن عطا ہم سے جدا ہو گیا. اس میں عربی کا لفظ اعتزال استعمال ہوتا ہے، اعتزال کہ یہ تو ہم سے الگ ہو گیا. اور وہاں سے پھر اس ٹرم کی بنیاد بنی معتزلہ. ان کے جو عقائد تھے، جیسے میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا، یہ اس کی بنیاد منطق کے اوپر کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے عقائد توحید، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے، اور عدل و انصاف پر مبنی ہے. عدل و انصاف، توحید اور وعدہ وعید، یہ 3 لفظ بولتے تھے: توحید، عدل و انصاف اور وعدہ وعید. اچھا، ان کی جب ہم آگے اس کو تفصیلات جانتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی کسی بھی صفت میں کوئی بھی انسان شریک نہیں ہوتا، جو بات بڑی زبردست لگتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ خدا سنتا ہے تو سنتا تو انسان بھی ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو جو انسان کرتا ہے وہ انسان. یعنی ان ادر ورڈ انہوں نے کہا کہ خدا کی ذات ان صفات سے الگ ہے جو کہ انسانی صفات بھی ہیں. لہٰذا خدا ایک طاقت، ایک سپریم پاور کے طور پر ہے، مگر جتنی چیزیں بشری نوعیت کی ہیں ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں خدا بولتا ہے تو پھر ان کے نزدیک اس کا تو مطلب ہے کہ ہم نے یہ شرک کیا، تو خدا اس طرح سے بولتا ہی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک نظریہ ان کا بنا جو کہ بعد میں اس نے بڑی ایک شدید نوعیت اختیار کر لی، کہ خدا کا کلام قرآن پاک کیا خدا کے الفاظ ہیں، خدا کے کہی ہوئی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اور انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ کیا قرآن مخلوق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ چونکہ خدا بولنا ایک انسانی صفت ہے اور اس طریقے سے رائے کا اظہار کرنا ایک انسانی رزق ہے، یہ صفت ہے، تو اگر قرآن ہم یہ کہیں کہ یہ خدا اللہ کے الفاظ ہیں تو پھر یہ ایک طرح سے وہ ہے، ایک طرح سے یہ جو شرک ہے. تو لہٰذا ایک نئی بحث شروع ہو گئی اس بات کے اوپر کہ کیا قرآن جو ہے وہ من و ان جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں. تو ایک تو اہم یہ بات تھی جو انہوں نے کہی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی دوسرا جو نا عدل والا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا ہے، ہمیشہ عدل کرنا ہے. لہٰذا اگر اللہ نے اور اپنی وعدہ وعید، کہ اللہ نے اگر یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ دیا کہ میں کفر کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، تو بس پھر کفر والے کو نہیں بخشے گا. اب وہ پھر جس نے کفر کر لیا وہ بس جہنم میں ہی جائے گا، وہ جہنم میں ہی رہے گا، جہنم میں ہی جائے گا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کے بعد، کیونکہ یہ اللہ نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ اللہ پورا کرے گا. تو یہ دوسری ایک بات تھی
جو ان کی یعنی وعدہ وعید کے اعتبار سے تھی. تو اس طریقے سے وہ جو ہمارے دینی مزاج تھا اس کو ہمارے اسلاف کے طرز عمل کی بجائے اس کو انہوں نے پیور عقلی بنیاد پر کرنے کی کوشش کی, اور وہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ اور کنونس ہو گئے بہت سارے خلفاء, اور انہوں نے اس کو سرکاری مذہب کے طور کے اوپر اس کو رائج کر دیا. لیکن اس کے بعد پھر اور اس کی بہت ساری مخالفت کی, اور اتنی مخالفت ہوئی کہ علماء کا ایک پورا گروپ جو تھا انہوں نے کہا کہ ان سب کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور جب جیل میں ڈال دیا گیا تو ان پر اتنی سختیاں کی گئیں کہ ان کو جیل میں بیٹھ کر خود ایک فتویٰ جاری کرنا پڑا کہ بھائی اگر ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت اس کو یس کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جس میں امام حنبل بھی تھے, لیکن جب اس پر سائن کرنے کا ٹائم آیا تو امام حنبل نے کہا کہ تم لوگ کرنا چاہو تو کر لو, لیکن امام حنبل اس پر سائن نہیں کرے گا. یعنی میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا نہیں کروں گا. تو یہ ان کا ایک بہت بڑی یعنی ان کا مقام ہے, اور امام حنبل نے اس پہ نہیں کیا, اور اس ظلم کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے جیل کے اندر. لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ آنے والے ایک اور خلیفہ, مجھے نام اس کے ذہن سے نکل گیا, اس خلیفہ نے پھر اس کی جو سیاسی پشت بنائی تھی یا سیاسی سرپرستی حاصل تھی اس عقائد کی, ان عقائد کو وہ سرپرستی ہٹ گئی, اور آہستہ آہستہ پھر اہل حدیث عقائد اور سنی عقائد اور اس طریقے سے جو ایک دوسرے شرعی عقائد تھے وہ آہستہ آہستہ حکومتی سطح پر غالب آتے گئے, اور یہ جو سلسلہ معتزلہ ہے یہ آہستہ آہستہ پھر ناپید ہو کر پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں بھی بہت سارے لوگوں میں اس منطقی رجحان کی چھاپ نظر آتی رہی, خاص طور پر ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو کسی حد تک مغربی تعلیم سے وابستہ تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے. تو چاہے وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو معتزلہ نہ بھی کہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے نظریات اور عقائد میں کچھ نہ کچھ معتزلہ کا شائبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ریسنٹ پاسٹ میں سر سید احمد خان ان کی بہت بڑی مثال ہے, سر سید احمد خان, اور اسی طرح عرب ممالک میں بھی کچھ علماء ایسے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کے عقائد کے, اور آج کل کے جدید زمانے میں بھی کچھ لوگ جو مذہب پر گفتگو کرتے ہیں اور مطلب مین سٹریم جو ہمارے جو مین سٹریم علماء ہیں ان سے ہٹ کر, اور کبھی کبھی وہ یعنی منطق کو درمیان میں لا کے, اور منطقی بنیاد, دیکھیں منطق بہت ضروری ہے, لاجک تو عقل تو بنیاد ہے تمام چیزوں کے سمجھنے کی, لیکن یہ ہے کہ بعض دینی معاملات میں پیور جو ڈیڈکشن کا جو پرنسپل ہے, ڈیڈکشن کا, کہ جس میں آپ ایک مفروضہ بناتے ہیں, پھر مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ کرتے ہیں, پھر ایک تجربے کے بعد اس کو آپ ایک کلیہ یا جس کو ہم کہنا چاہیے ایک تھیوری بناتے ہیں. پہلے ہائپوتھیسس بنتی ہے, پھر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں, پھر آپ اس کو ایک تھیوری بنا لیتے ہیں, تھیوری کی بنیاد پر پرنسپل ڈرائیو کر لیتے ہیں. یہ سائنٹیفک میتھڈ آف ڈیڈکشن ہے. تو آپ یہ کر لیتے ہیں. تو اس بنیاد پر دینی معاملات کو طے کر کے اس میں احکامات وحی اور یعنی حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکنڈری حیثیت دے کر بات کر کے منطقی بنیاد پر دین کا نتیجہ نکالنے والے لوگوں میں اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بنیاد کو فالو کرتے ہیں. تو لیکن بہرحال ان اٹس اون رائٹ تو یہ فرقہ تو اب موجود نہیں ہے, اور یہ یعنی آپ سمجھیں کہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ ہے معتزلہ کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ دیکھیں. اور پلیز وہ تمام لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جب چلتی گاڑی میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے اس دفعہ بہت کوشش کی ہے کہ میں اپنی توجہ سڑک سے نہ ہٹاؤں اور آپ بس میری آواز سن سکیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ اس فرقے کا پتہ چلا ہوگا کہ معتزلہ کون لوگ تھے.